کیا آپ کا برج برج قوس ہے، یا آپ کا سیجیٹیریس سائن ہے، یا آپ کے نام کا پہلا حرف فے سے شروع ہوتا ہے اور آپ نوکری جاب کو لے کر ٹینشن میں ہیں؟ کیا کریں جس سے فائنینشیل گروتھ ہو، یہ جاننا چاہتے ہیں؟ یا بزنس کاروبار میں نقصان کی وجہ سے پریشان ہیں؟ اگر آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ شادی کی عمر ہو گئی ہے اور آپ کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، یا آپ اپنے لو لائف سے ریلیٹڈ کسی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، یا ہے فائنینس سے ریلیٹڈ دقتوں کا سامنا، آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی کیوں ہے اور کیسے پا سکتے ہیں اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں سے نجات؟ اگر ہے آپ کے پاس اپنا ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ، یا ہے اپنی پہلی اولاد کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ، تو مجھ سے رابطہ کریں اور پائیں اپنی تمام پریشانیوں سے نجات کے قرآنی اعمال و نگینے اور ہر طرح کے گائیڈ لائنز، علم نجوم، علم الاعداد، علم حیت، علم سمت، علم تنفس کی روشنی میں۔ فرسٹ اپوائنٹمنٹ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و ازواجہ و اہل بیتہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز برج قوس والے خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی پاک ذات سے دعا ہے آپ سلامت اور خوشحال رہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے برج قوس والوں کی شادی کب اور کس سیارے کی دور اکبر میں ہوتی ہے، اور بہت سے برج قوس والوں کی شادی شدہ زندگی بہتر اور خوشگوار رہتی ہے، وہیں بہت سے برج قوس والوں کی شادی شدہ زندگی ناخوشگوار رہتی ہے اور بعض دفعہ علیحدگی بھی ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور ہر ایک برج قوس والے اپنی شادی شدہ زندگی کو ہمیشہ حسین اور خوشگوار کیسے بنائے رکھیں، آگے ویڈیو میں تفصیل سے جانیں گے۔ برائے مہربانی ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور سنیں۔ اللہ رب العزت کی پاک ذات سے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے لائف چینجر ثابت ہوگی۔ پہلے اس بات کو خوب غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ یاسین میں، والقمر قدرناہ منازل، لفظ منازل منزل کی جمع ہے۔ اسی منزل کو نچھتر کہا جاتا ہے۔ جس منزل قمری میں انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اسی منزل قمری کے مطابق سیاروں کی دور اکبر کا آغاز اور اختتام ہوتا ہے، اور ہر ایک انسان کے ذائچے میں سیاروں کی پلیسمنٹ اور کنیکٹیویٹی کے مطابق ہی ہر ایک انسان کے حالات ہوتے ہیں۔ دور اکبر کے سیاروں کی کنیکٹیویٹی ذائچے کے اچھے ہاؤسز سے ہو تو حالات زندگی اچھی ہوتی ہے۔ اگر دور اکبر کے سیاروں کی کنیکٹیویٹی ذائچے کے برے ہاؤسز سے ہو تو حالات زندگی خراب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی حالات زندگی بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کی حالات زندگی بہت خراب ہوتی ہے۔ لیکن جن کی حالات زندگی خراب ہے وہ اپنے ذائچے میں چل رہے سیارے کی دور اکبر کے مطابق اپنے ذرائع آمدنی اور روزگار کو الائن کر کے اپنی حالات زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچے کی پیدائش ہوئی، اس وقت قمر یعنی مون شمس یعنی سن کے نچھتر میں تھا۔ اس کا مطلب ہے اس بچے نے سن کے نچھتر میں پیدا ہوا۔ پیدائش سے لے کر 6 سال کی عمر تک شمس یعنی سن کا دور اکبر چلے گا۔ 1 سے 6 سال تک کی عمر میں سب سے زیادہ بچوں کو صحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ذائچے میں شمس یعنی سن اچھی صحت والی ہاؤسز سے کنیکٹ ہو تو بہت اچھی صحت رہے گی، اگر برے ہاؤسز سے کنیکٹ ہے تو صحت خراب رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے بچوں کی صحت بچپن میں اچھی رہتی ہے اور بہت سے بچوں کی صحت بچپن میں خراب رہتی ہے۔ اس بچے کی 6 سال کی عمر میں سن کا دور اکبر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد قمر یعنی مون کا دور اکبر 10 سال کا چلے گا۔ اس کے بعد مارس کا دور اکبر 7 سال کا چلے گا، اور مارس کے دور اکبر کے بعد راس یعنی راہو کا دور اکبر 18 سال کا چلے گا، اور راہو کے دور اکبر کے بعد مشتری یعنی جوپیٹر کا 16 سال کا دور اکبر چلے گا۔ ان 5 سیاروں کا دور اکبر کا پیٹرن 57 سال کا ہوگا۔ ظاہر ہے اس بچے نے انہی 57 سالوں میں پڑھائی بھی کرنی ہے، روزی روٹی کے لیے نوکری جاب یا بزنس کاروبار بھی کرنی ہے، شادی بیاہ بھی ہونی ہے۔ اگر سن، مون، مارس، راہو، جوپیٹر ذائچے کے پڑھائی والے ہاؤسز سے اچھی کنیکشن بنا رہا ہو تو اس بچے کی پڑھائی بہت اچھی طرح سے ہوگی اور اس بچے نے خوب محنت سے اچھی طرح پڑھائی کرے گا۔ اگر ذائچے میں سن، مون، مارس، راہو، جوپیٹر کی کنیکٹیویٹی پڑھائی والے ہاؤسز سے بری ہے
تو اس بچے کی پڑھائی اچھے سے نہیں ہو پائے گی اور یہ بچہ پڑھائی سے بھاگے گا، پڑھائی اچھے سے نہیں کرے گا اور کسی نہ کسی طرح اس کی پڑھائی اسٹاپ ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے بہت سے بچے اچھی طرح پڑھائی کر پاتے ہیں اور بہت سے بچے تھوڑی بہت ہی پڑھائی کر پاتے ہیں، تعلیم مکمل نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد زندگی کی سب سے اہم دور کا آغاز ہوگا۔ اب ذمہ داری اور امتحانات والا دور شروع ہوگا، یعنی یہ بچہ جب 20 سے 25 سال کا جوان ہوگا تب اس کے والدین چاہیں گے کہ میرا بچہ روزی روٹی کے لیے، دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے کاروبار بزنس کرے یا کسی اچھی کمپنی میں نوکری جاب کرے۔ اگر ذائچے میں سن، مون، مارس، راہو، جوپیٹر 7th ہاؤس سے پوزیٹیو کنیکٹیویٹی بنا رہا ہے اور اس بچے نے انہی سیاروں سے ریلیٹڈ بزنس کاروبار کر لیا تو اپنی زندگی میں ترقی کر جائے گا اور ایک کامیاب انسان کے نام سے جانا جائے گا۔ اور اگر سن، مون، مارس، جوپیٹر، راہو ذائچے کے 6 ہاؤس سے پوزیٹیو کنیکٹیویٹی بنا رہا ہے تو اس بچے کو بزنس کاروبار ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انہی سیاروں سے ریلیٹڈ فیلڈز میں نوکری جاب کرنی چاہیے۔ اگر اس بچے نے انہی فیلڈز میں نوکری جاب پکڑ لی تو اپنی زندگی میں خوب ترقی کرے گا اور ایک کامیاب انسان کے نام سے جانا جائے گا۔ ذائچے میں چل رہے سیارے کی دور اکبر کا پیٹرن بزنس کاروبار کا کہہ رہا ہے اور اس بچے نے روزی روٹی کے لیے بزنس کاروبار ہی کر لیا تو کامیابی اس کی مقدر ہے۔ اگر ذائچے میں چل رہے سیارے کی دور اکبر کا پیٹرن نوکری جاب کا کہہ رہا ہے اور اس بچے نے نوکری جاب ہی پکڑ لی تو کامیابی اس کی مقدر ہوگی۔ اگر اس بچے نے ذائچے میں چل رہے سیارے کی دور اکبر کے پیٹرن کے خلاف روزگار، کاروبار، نوکری، ذرائع آمدنی اپنا چن لیا تو پوری زندگی لاکھ جد و جہد کے باوجود، لاکھ جتن کرنے کے باوجود بھی ترقی نہیں کر سکے گا، چاہے لاکھ وظیفہ پڑھ لے، تعویذات کر لے، عمل پڑھ لے، ذکر و دعا کر لے، کیونکہ عمل، وظیفہ، ذکر و دعا سے رات دن میں اور دن رات میں، موسم گرما موسم سرما میں اور موسم سرما موسم گرما میں نہیں بدلتا۔ اللہ رب العزت نے اس بچے کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو اسی دنیا میں اس کی کامیابی، ترقی، روزی بھی پیدا کیا ہے، لیکن اس بچے کی روزی، ترقی، کامیابی کس شعبے میں، دنیا کے کس فیلڈ میں پیدا کیا ہے، یہ جان کر، معلوم کر کے اس شعبے سے، اس فیلڈ سے جڑنا اس بچے کا کام ہے۔ جب یہ بچہ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ اس فیلڈ سے جڑ جائے گا جس فیلڈ میں اللہ رب العزت نے اس بچے کی ترقی، کامیابی، روزی پیدا کر رکھا ہے، تب اس بچے نے اپنی ترقی، کامیابی، دولت مندی، خوشحالی کے لیے عمل کرے گا، وظیفہ پڑھے گا، ذکر و دعا کرے گا اور اس کی دعا، عمل، وظیفہ، ذکر کی برکت سے اللہ رب العزت جتنا یہ بچہ چاہے گا عطا کرے گا، کیونکہ اب اس بچے نے اپنے حصے میں سے اللہ رب العزت سے مانگا ہے۔ مثلا مچھوارہ جنگل میں اور لکڑہارا دریا سمندر میں اپنی روزی، ترقی، کامیابی تلاش کرے اور روزی، ترقی، کامیابی نہ ملنے پر عمل کرے، وظیفہ پڑھے، دعا کرے، پھر بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اور دوسری صورت میں مچھوارہ دریا سمندر میں اور لکڑہارا جنگل میں اپنی روزی، ترقی، کامیابی تلاش کرے اور ساتھ ہی ترقی، کامیابی، روزی کے لیے عمل کرے، وظیفہ پڑھے، دعا بھی کرے تو کامیابی یقینی ہے۔ مختصر یہ ہے، ہر ایک انسان کے ذائچے میں سیارہ دور اکبر کا پیٹرن الگ الگ ہوتا ہے اور ذائچے میں سیاروں کا کنیکٹیویٹی بھی الگ الگ ہوتی ہے، اسی لیے ہر ایک انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور ہر ایک انسان کی تقدیر بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے بچوں کے ذائچے میں سیاروں کی دور اکبر کے پیٹرن کے مطابق اگر پڑھائی، ایجوکیشن چنیں گے، ان کے بچے پڑھائی، ایجوکیشن میں کامیابی حاصل کریں گے۔ بزنس کاروبار چنیں گے، بزنس کاروبار میں کامیابی حاصل کریں گے۔ نوکری جاب چنیں گے، نوکری جاب میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اور اگر اپنے بچوں کے ذائچے میں سیاروں کی دور اکبر کے پیٹرن کے خلاف پڑھائی، ایجوکیشن کا چناؤ کریں گے، بچے پڑھائی میں کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے، کاروبار، بزنس کروائیں گے، کامیابی، سکسیس نہیں ملے گی، نوکری جاب میں ڈال دیں گے، ترقی نہیں ہوگی۔ اسی لیے پہلے یہ جانیں کہ آپ کے ذائچے میں یا آپ کے بچوں کے ذائچے میں دور اکبر کے سیارے کا پیٹرن، کنیکٹیویٹی کیا ہے، تب جا کر یہ جان پائیں گے کہ کس سیارے کی دور اکبر میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، نوکری کرنی ہے یا کاروبار کرنا ہے، اور صحیح ڈائریکشن میں تھوڑی سی محنت، ایفرٹس کر کے بڑی کامیابی حاصل کر پائیں گے۔
امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ جاننے کے لیے صرف 3 چیزیں ہونی چاہیے: ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ۔ اگر اپنا برتھ ڈیٹیلز نہیں ہے تو اپنی پہلی اولاد کی برتھ ڈیٹیل سے بحالت مجبوری اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، اور اگر اولاد بھی نہیں ہے تو اپنے نام سے بھی اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، لیکن نام سے جو ذائچہ بنتا ہے اس میں ایکوریسی کی کمی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ذائچہ نام سے بنتا ہے اس ذائچے میں سیارہ دور اکبر کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور سیارے کا دور اکبر ہی یہ اشارہ کرتا ہے کہ زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے، سکسیس ہونے کے لیے کس ڈائریکشن میں، کس فیلڈ میں محنت کیا جائے، ایفرٹس ڈالا جائے۔ جیسے سن رائز سے پتہ چلتا ہے پچھم، پورب، اتر، دکھن کس طرف ہے۔ معزز برج قوس والے خواتین و حضرات، میری ویڈیو کا ٹاپک ہے برج قوس والوں کی شادی کب اور کس سیارے کی دور اکبر میں ہوتی ہے، اور بہت سے برج قوس والوں کی شادی شدہ زندگی خوشگوار ہوتی ہے، اور کیوں بہت سے برج قوس والوں کی شادی شدہ زندگی ناخوشگوار ہوتی ہے، اور بعض برج قوس والوں کی شادی شدہ زندگی برباد بھی ہو جاتی ہے، اور کیسے ہر ایک برج قوس والے اپنی شادی شدہ زندگی کو بے حد حسین اور خوشگوار ہمیشہ بنائے رکھیں۔ معزز برج قوس والے خواتین و حضرات، جب آپ کے ذائچہ پیدائش میں عطارد یعنی مرکری کا دور اکبر شروع ہوتا ہے تب آپ کی شادی ہوتی ہے، یا جب مرکری کے نچھتر میں مقیم سیاروں کا دور اکبر شروع ہوتا ہے تب آپ کی شادی ہوتی ہے، یا جب آپ کے ذائچے کے 7ویں ہاؤس میں مقیم سیاروں کے نچھتر میں مقیم سیاروں کا دور اکبر شروع ہوتا ہے تب آپ برج قوس والوں کی شادی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کے ذائچہ پیدائش میں وہ سیارہ جو 6 ہاؤس اور 12 ہاؤس سے مضبوطی کے ساتھ کنیکٹ ہو اور ذائچہ پیدائش میں 6 ہاؤس میں ہی مقیم ہو، اس سیارے کی دور اکبر میں شادی شدہ زندگی میں ناخوشگواری آتی ہے، اور ان کیئرنگ کی وجہ سے شادی شدہ زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس سیارے کی نحوست سے بچنے کے لیے، شادی شدہ زندگی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس سیارے کا صدقہ کرنا چاہیے، اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ اپنے گھر سے دور جا کر رہنے لگیں، اور تیسری ترکیب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی 4 آیت کریمہ کا ورد 313 مرتبہ ہر روز کرنا چاہیے، اور چوتھی ترکیب یہ ہے کہ اپنا بیڈ بستر گھر کے نارتھ ویسٹ ڈائریکشن میں نہ رکھیں، اور وہ برج قوس والے جو اپنی شادی شدہ زندگی کو ہمیشہ خوشگوار اور بے حد حسین بنائے رکھنا چاہتے ہیں، وہ کسی اچھے ایسٹرولوجر کے مشورے کے بعد زمرد یعنی پنا کی انگوٹھی پہنیں، یا جو سیارہ 7ویں ہاؤس میں مقیم ہو اس سیارے کا نگینہ پہنیں، یا اپنا بیڈ بستر گھر کے نارتھ ویسٹ ڈائریکشن میں رکھیں، یا اس وقت گھر میں داخل ہوں جس وقت آپ کی سانس ناک کی داہنے سوراخ سے چل رہی ہو، یا سورہ فاتحہ کی وہ آیت کریمہ کا ورد کریں جو آپ کی شادی شدہ زندگی کو مضبوطی دینے والی ہو، حسین خوشگوار بنانے والی ہو۔ یہ ذائچہ دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، اور ہر قسم کی ایسٹرولوجیکل ایڈوائس بھی مجھ سے لے سکتے ہیں، اور اپنے مقصد کے مطابق عمل وظیفہ بھی تیار کروا سکتے ہیں۔ فرسٹ اپوائنٹمنٹ بالکل فری ہے۔ اب اجازت لیتا ہوں، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔